اس کو برے بھلے الفاظ استعمال کر دے. ایک دوست اگر دوست کے ساتھ وفاداری نہ کرے تو اسے بے وفا کہنے لگتے ہیں. قربان جائے میرے اللہ کی محبت پر، قربان جائے میرے آقا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر. ہائے ہائے، جنہوں نے اللہ کو ایک سیکنڈ راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کا ایک منٹ نہیں نکالا، ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، ساری زندگی اس زمین پر گناہ کرتے رہے. جتنے گناہ آج کی تاریخ میں اس دھرتی پر ہو رہے ہیں، کبھی اس دھرتی نے اتنے گناہ نہیں دیکھے ہوں گے. جتنی معصیت اس دھرتی پر آج کی تاریخ میں ہو رہی، اس دھرتی نے کبھی ایسے گناہ نہیں دیکھے ہوں گے. ہم بچے ہوئے ہیں، یہ محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے. ہماری پکڑ نہیں ہو رہی، آمنہ کے لاڈلے کا صدقہ ہے. یہ زمین روز آنا اعلان کرتی، ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوتا. مسند احمد کی روایت کے اندر حدیث موجود، کوئی دن ایسا نہیں جاتا یہ زمین اللہ کے سامنے کہتی اللہ مجھے اجازت دے دے، میں ان زمین پر گناہ کرنے والوں کو نگل جاؤں. یہ میری چھاتی کے اوپر جو گناہ کرتے ہیں، میری چھاتی کے اوپر یہ زنا کرتے ہیں، میری چھاتی کے اوپر یہ حرام لین دین کرتے ہیں، میری چھاتی کے اوپر یہ سارے گناہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ رشوت لیتے ہیں، یہ فلاں کام کرتے ہیں، مجھے اجازت دے دے میں ان کو لقمہ بنا کر نکل جاؤں. ادھر سمندر روز آنا اللہ سے فریاد کرتا ہے میرے اللہ مجھے تو برداشت نہیں ہو رہا ہے، اگر حکم دے دے میں ان کو غرق کر دوں. ادھر آسمان کے فرشتے کہنے لگتے اللہ مجھے اجازت دے میں ان کے گردنوں کو الگ کر دوں، ان کے سروں کو جدا کر دوں. اللہ اکبر، میرا اللہ کیا کہتا ہے اس کا میں مفہوم بتا دوں. اللہ کہتا کیا ہے کہ فرشتوں تم نے میرے بندوں کو پیدا کیا، اے زمین کا تم میرے بندوں کو رزق دیتی ہے، فرشتوں تم ان کو کھانے کو دیتے ہو. نہیں نہیں اللہ دیتے تو آپ ہیں، کہ خاموش ہو جاؤ، اپنی زبانوں کو بند کر لو. اے زمین تو انہیں نگلنے کی انتظار میں ہے، اے سمندر تو اسے ڈبونے کے انتظار میں ہے، اے فرشتوں تم ان کے گردنوں کو قلم کرنے کے انتظار میں ہو، اور میں انتظار ہوں میرا بندہ توبہ کر لے میں اسے معاف کر دوں گا. میں اس کے توبے کے انتظار میں ہوں. ہو سکتا ہے کسی نہ کسی دن یہ میرے سامنے آنسو بہا دے، کسی نہ کسی دن مجھے راضی کر لے، میں اس سے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا میں راضی ہو جاؤں گا. اتنی محبت ماں بھی نہیں کرتی، اتنی محبت دنیا کا کوئی فرد کر ہی نہیں سکتا جتنا میرا اللہ کر رہا. ہائے ماں بھی غلط الفاظ استعمال کر دیتی، لیکن اللہ اس آیت کے اندر کیا کہتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا. ان لوگوں سے کہہ دو، کن لوگوں سے کہہ دیں جو ہمیشہ امامت کرتے رہے؟ نہیں، ان لوگوں سے کہہ دیں جو مدرسوں میں حدیث پڑھاتے رہے؟ نہیں، ان لوگوں سے کہہ دیں جو مسجدوں کے مؤذن ہمیشہ رہے؟ نہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم، ان لوگوں سے کہہ دو جن کی 60 سال کی زندگی نافرمانی میں گزر گئی، جن کی 50 سال کی زندگی شراب میں گزر گئی، جن کی 40 سال کی زندگی سود میں گزر گئی. ان لوگوں سے کہہ دو یا عبادی، وہ میرے بندے ہیں، وہ میرے بندے ہیں. نافرمان لفظ استعمال نہیں کیا. ان بندوں سے کہہ دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ توبہ کریں گے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ ایک مرتبہ ندامت کے آنسو بہائیں، میری کبریائی کی قسم ساروں کو معاف کر دوں گا. ایسے اللہ کو آخری منزل نہ بنایا، ایسے رب کو اگر ہم نے راضی نہ کیا، ایسے رب سے اگر صلح نہ کی، ہم سے زیادہ بے وفا کوئی نہیں ہے. کہ دھرتی کو اللہ منع کر رہے ہیں، سمندروں کو منع کر رہے ہیں کہ تم ان کو برباد کرنے کے انتظار میں ہو، میں اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ہائے کتنے ہم بے وفا ہو گئے اپنے اللہ کے ساتھ. اگر دوست روٹھ جائے تو اس کو منانے میں کوشش کرتے ہیں، گھنٹوں بعد فون پر کرتے رہیں گے کسی طریقے سے وہ مان جائے. اگر ماں ناراض ہو جائے اس کو منانے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، باپ ناراض ہو جائے اس کو منانے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن میرا اللہ جس نے کھانے کو دیا، جس نے پینے کو دیا، جس کی زمین پر ہم رہتے ہیں، جس کے آسمان کے نیچے ہم رہتے ہیں، پانی وہ پلاتا ہے، کھانا وہ کھلاتا ہے، سورج کی روشنی اس کی ہم استعمال کرتے ہیں، چاند کی روشنی ہم استعمال کرتے ہیں. اس اللہ کو راضی کرنے کا 1 منٹ کا وقت نہیں ہے، اس اللہ کو خوش کرنے کا 1 منٹ کا وقت نہیں ہے. میرے دوستوں
اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ اے نوجوانوں اور خاص طور سے سارے مسلمانوں، اللہ سے آؤ، سچے دلوں سے توبہ کر لو۔ اللہ ماننے کے لیے تیار ہے، اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب کوئی نوجوان اللہ کے سامنے آ جاتا ہے، کوئی بھٹکا ہوا نوجوان اللہ سے صلح کرتا ہے، اے نوجوانوں تمہاری توبہ کی وقت کیا ہے، تمہاری توبہ کی عزت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے، اے اللہ میری زندگی جوانی جو گزر رہی تھی نافرمانی میں گزر رہی تھی، اللہ آج سے میں گندی صورتوں کو نہیں دیکھوں گا، اللہ آج سے میں گندی تصویروں کو نہیں دیکھوں گا، اللہ آج سے گندے ہاتھوں سے کام نہیں کوئی کروں گا، اے اللہ زبان سے گندے الفاظ نہیں نکالوں گا۔ جب یہ توبہ کرتا ہے تو آسمان پر کیا ہوتا ہے؟ آسمان پر اللہ کہہ دیتا ہے کہ آج اس کی خوشی میں چراغا کیا جائے، اس کی خوشی میں قندیل جلائے جائیں اور خوشیاں آسمان پر منائی جائیں۔ آسمان کے اور فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ خوشیاں کیوں منائی جا رہی ہیں؟ کیونکہ انہیں علم نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے، فرشتے جو قریب رہتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے، اللہ نے اعلان کیا ہے کہ دنیا کے اندر ایک نوجوان نے آج مجھ سے صلح کی ہے، اس کی خوشی میں آج فرش کے اوپر، آج عرش کے اوپر خوشیاں منائی جائیں گی۔ اللہ نوجوانوں کی توبہ کو اتنا قبول کرتے ہیں کہ خوشی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا اللہ کریم ہے، ایک نہ ایک دن ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی، اللہ ساتھ دے گا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری جوانی ہمارے پاس رہے، جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے، بچپن میں بھی موت آ سکتی ہے، اور بڑھاپے کی کوئی گارنٹی نہیں کس وقت موت آ جائے۔ اللہ سے آخری صلح کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ جب کوئی انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے صلح کرتا ہے، اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے، جیسے حدیث پاک کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کتنا خوش ہو جاتا ہے کسی انسان کا، کوئی انسان سفر میں جا رہا ہو، اس کے پاس سواری ہو، اس کے پاس کھانے کی چیزیں ہوں، میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، اور وہ ایک درخت کے نیچے لیٹ جائے، اس کی آنکھ لگ جائے، سواری بھی گم ہو جائے، اس کا کھانا بھی چلا جائے، اور بعد میں اٹھ کر کے دیکھتا ہے سواری بھی موجود نہیں، اس کا توشہ بھی موجود نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں بتاؤ وہ انسان کتنا پریشان ہوگا، اور وہ ڈھونڈتا رہے، اس کو کوئی چیز نظر نہ آئے، نہ تو سواری نظر آئے، نہ تو کھانے پینے کی چیزیں نظر آئیں، آخر میں وہ غم میں آ کر کے لیٹ جائے، اس کی آنکھ لگ جائے، اور پھر جب دوبارہ کھلے تو دیکھے کہ سواری بھی کھڑی ہوئی ہے، چیز بھی رکھی ہوئی ہے، کھانے کی چیزیں موجود ہیں۔ بتاؤ اس مسافر کو کتنی خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی جو غم زدہ لیٹا ہوا تھا۔ حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی 60 سال کا گم ہوا بندہ، 60 سال کا نافرمان بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کو اس مسافر زیادہ خوشی ہوتی ہے، اللہ کو اس مسافر سے زیادہ اس سے محبت ہوتی ہے کہ میرا بندہ کم سے کم آج تو صلح کرنے آیا ہے، میرا بندہ آج تو کم سے کم میرے سامنے آنسو بہانے آیا ہے۔ ہم سمجھتے ہمارے گناہ زیادہ ہو گئے، اللہ کہتا ہے حدیث پاک کے اندر، حدیث قدسی، میرے بندے میں تو تجھ سے ہر وقت تیار ہوں، تو دن میں کر میں معاف کروں گا، تو رات میں کر لے توبہ میں تو میں تب بھی معاف کر دوں گا۔ اور میرے بندے تیرے گناہ کتنے بھی ہو جائیں، کتنے بھی ہو جائیں، اس زمین اور آسمان کے خلا کو تیرے گناہ بھر دیں، اگر تو ایک مرتبہ میرے سامنے آئے گا میں ساروں کو معاف کر دوں گا۔ اگر تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہو جائیں، تیرے گناہ سمندر کے قطروں سے زیادہ گناہ ہو جائیں، اگر ریگستان کے ذرات سے زیادہ گناہ ہو جائے، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ اتنے ہو گئے، ان گناہوں کو کپڑے کی طرح تہ بنا لی جائے، ان تہ کو ایک کے دوسرے پر رکھتے رکھتے آسمان کی چوٹی کو اگر وہ تہ چھو لے تیرے گناہ کی، میری کبریائی کی قسم تو ایک مرتبہ ہائے اللہ کہہ دے میں ساروں کو معاف کر دوں گا۔ الا انفسہم، اللہ کی معنی پر کے الا انفسہم، اپنی جانوں پر۔ کیا مطلب ہوا؟ انفسہم، اپنی جانوں پر، یہ ہمارے بدن پر کپڑا ہے، بدن کا کوئی حصہ دکھ نہیں رہا ہے۔ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ الا انفسہم، کہ اتنے گناہ تمہارے ہو گئے، اتنے گناہ ہو گئے، اتنے جرم ہو گئے کہ تمہارے بدن کا کوئی حصہ دکھ نہیں رہا، تمہارے کپڑوں کو دھلنے کے لیے 2 بالٹی پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اللہ اگر اتنے گناہ ہو گئے کہ دکھ نہیں رہا بدن ایک ذرہ برابر، بالٹی بھر پانی کی ضرورت نہیں، ایک آنسو کا قطرہ بہا کر دیکھ لے، میری کبریائی کے سنساروں کو معاف کر دوں گا۔ تجھے آنسو ٹپکانے کی بھی ضرورت نہیں، ایک آنسو جو آنکھ میں ابھی گولائی کے اندر موجود ہے، ابھی ٹپکا بھی نہیں، اس سے پہلے میں سارے گناہوں کو دھل دوں گا۔ ایسے اللہ کو آخری منزل نہ بنایا،
بتاؤ پھر کیا ہوگا مسلمانوں آخرت میں؟ کہ یہ دولتیں ہمیشہ کام آئیں گی، یہ یارانہ ہمیشہ کام آئے گا، یہ ٹہلنا اور یہ خرافاتیں ہمیشہ کام آئیں گی؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ کام آئے گا، اللہ سے دوستی کام آئے گی، اللہ سے تعلق کام آئے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں ہماری توبہ تو رکتی نہیں ہے، ہم کیسے توبہ کریں؟ ارے تمہیں پتہ نہیں ہے، آتا ہے حدیث پاک کے اندر، اگر دن میں 70 مرتبہ گناہ ہو جائے، تم 70 مرتبہ اللہ کو مناؤ، اللہ ہر وقت لبیک کہنے کے لیے تیار ہے، ہر وقت اللہ راضی رہنے کے لیے تیار ہے۔ ہائے اگر تم کوئی اسٹول بناؤ، تم کوئی پھول بناؤ، تم اس کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگے، کیونکہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وہ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ میرا بندہ جس کو میں نے بنایا ہے اس کو میں جہنم کی آگ میں جلا دوں۔ اللہ نہیں چاہتے جہنم کے بچھو اس کو ڈسیں، اللہ نہیں چاہتے جہنم کے سانپ اس کو ڈسیں۔ اللہ ہر 1000 مرتبہ، اللہ بہت مرتبہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے ایک نہ ایک دن آ جائے میرے سامنے، ایک مرتبہ ہائے اللہ درد سے کہہ دے، میری کبریائی کی قسم میں اسے معاف ضرور کر دوں گا۔ اور میرے دوستو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر تمہارا توبہ بار بار ٹوٹ جاتا ہے، جب بھی تم توبہ کرنا نہ چھوڑو۔ ہائے ہائے کیسے مسلمانوں کی عقلیں ہو گئی، کہتے ہیں ہماری جب توبہ رکتی نہیں، ہم توبہ کیا کریں؟ ہائے ہائے بتاؤ، اگر کوئی کان کے اندر درد ہو جائے تو اگر ایک ڈاکٹر کے پاس شفا نہ ہو تو بتاؤ کیا دوا کرنا چھوڑ دیتا ہے، علاج کرنا چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، علاج کراتا رہتا ہے، علاج کراتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی علاج سے، کسی نہ کسی دوا سے، کسی نہ کسی ٹائم کے وقت یہ ہمارا کان کا درد ختم ہو جائے گا، ہمارے پیر کا درد ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر روحانی بیماری ہے، گناہوں کی بیماری ہے، اگر ایک مرتبہ توبہ ٹوٹ جائے ہم اتنے نا امید ہو جاتے ہیں کہ ہائے ہائے ہماری مغفرت نہیں ہوگی، ہائے ہائے ہماری توبہ نہیں رکتی، ہم کیسے توبہ کریں؟ نہیں نہیں، اے مسلمانوں، اگر توبہ نہیں رکتی ہے تو ضرورت ہے کہ بار بار توبہ کرو۔ اگر نماز میں دل نہ لگے تو ضرورت ہے بار بار نماز پڑھو، اگر قرآن میں دل نہ لگے ضرورت ہے بار بار قرآن پڑھو۔ تم بار بار جب قرآن پڑھو گے، بار بار جب توبہ کرو گے، اللہ ایک نہ ایک دن ایسی تمہیں توفیق عطا کر دے گا کہ تم تمام گناہوں سے پاک ہو کر کے اللہ والے بن جاؤ گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک نوجوان آتا ہے بنی اسرائیل کا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا مالدار تھا، بہت بڑی دولت اس کے پاس موجود تھی، یاروں کے ساتھ گھومتا تھا، کبھی اللہ کی فرمانبرداری نہیں کی، کبھی اللہ کو راضی نہیں کیا، کبھی اللہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، کبھی رب کے دربار میں اس نے سجدہ نہیں کیا، کبھی رب کے دربار میں اللہ کے سامنے رونے نہیں آیا۔ ایک دن اس کی دولت ختم ہو گئی، اس کا مال ختم ہو گیا، 2-3 دن اپنے دوستوں سے مانگتا رہا، کہیں ادھر مانگتا ہے کہیں ادھر مانگتا ہے، دوستوں نے انکار کر دیا کہ چلا جا تو بھکاری بن گیا ہے، بھکاری بن گیا۔ جب ادھر بھی کوئی اسے نہیں دکھا، ادھر بھی کوئی نہیں دکھا، آخر اب سوچتا ہے کہ صرف اللہ کا دربار باقی رہ گیا ہے۔ وہ آتا ہے، اے اللہ سارے لوگوں نے چھوڑ دیا، جب دولت تھی دوستوں نے دن میں 3-3 مرتبہ دعوتیں کی تھیں، جب دولت تھی دوست کئی مرتبہ ملنے آتے تھے، جب دولت ختم ہو گئی میں ان سے قرض مانگتا ہوں، قرض دینے کے لیے تیار نہیں، اللہ مجھے عطا کر دے۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ آسمان کے فرشتوں سے اللہ کہتا ہے، اے فرشتوں دیکھو میرے بندے کو کیا مصیبت ہے، ان کی مصیبت کو ختم کر دو، میری مصیبت کو ختم کر دو۔ فرشتے کہتے ہیں، اللہ تجھے پتہ نہیں ہے کیا؟ اللہ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ یہ آپ کی محبت میں نہیں آیا ہے، یا آپ سے ڈر کے نہیں آیا ہے، اس کی جب دولت ختم ہو گئی یہ مطلب سے آیا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں، فرشتوں انی اعلم ما لا تعلمون، تم سے زیادہ میں جانتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ مطلب سے آیا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کو دوبارہ جب میں دولت دے دوں گا یہ پھر میرا دربار کو چھوڑ دے گا، پھر میری نافرمانی کرے گا۔ لیکن فرشتوں تمہیں پتہ نہیں، یہ بندہ تو میرا ہے، رزق تو میں اس کو دے رہا ہوں، پیدا میں نے کیا ہے، اگر میرے دربار سے خالی چلا جائے گا کون سا دربار اسے عطا کرنے والا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ اس کو دولت مل گئی، پھر اس نے دولتوں کو لٹانا شروع کر دیا، اللہ سے بغاوت کر لی، پھر دولت برباد ہو گئی، دوسری مرتبہ آیا، پھر دولت برباد ہو گئی، تیسری۔ آقا فرماتے 70 مرتبہ اس نے ایسے کیا، اللہ سے مطلب کے ساتھ رشتہ کیا ہے، لیکن اللہ مطلب پہ بھی لبیک کہتا رہا۔ اس اللہ سے زیادہ محبت ماں بھی نہیں کر سکتی، اس اللہ سے زیادہ محبت کوئی باپ نہیں کر سکتا۔ 70 مرتبہ اللہ نے اس کی مطلب کی توبہ پر لبیک کہا ہے۔ جب 70 مرتبہ ہو گئے، وہی شخص ایک مرتبہ تنہائی کی رات میں اٹھا اور سوچتا ہے اور کہتا، اے اللہ
ابھی تک میں مطلب سے آتا تھا، تو کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا غفور رحیم ہے کہ اللہ ہر مرتبہ تو نے لبیک کیا ہے، ہر مرتبہ تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ میں اتنا بے وفا ہوں، اتنا بڑا غدار کہ تیری نافرمانی کرتا رہا۔ اے اللہ آج سے میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج سے میں پکی توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ آج کے بعد کبھی ناراض نہیں کروں گا، آج کے بعد تجھے کبھی نافرمانی کوئی دکھائے گی نہیں۔ میرے دوستوں اس وقت کیا ہوتا ہے جب سچی توبہ رات کی تنہائی میں اس نے 70 مرتبہ کے بعد کیا ہے، آسمان کے فرشتوں نے کہا اے اللہ اب تو اس نے سچی توبہ کی ہے، آپ نے ابھی تک ایک نقلی توبہ پر، ایک جھوٹی توبہ پر جس 70 مرتبہ آپ نے انعام سے دولت عطا کی تھی، آج سچی جب توبہ کی ہے اس پر کیا عطا کرے گا؟ اللہ نے بڑی جوش میں کہا میں فرشتوں تمہیں پتہ نہیں، نقلی توبہ پر میں نے اسے دولت عطا کر دی تھی، آج اس نے 70 مرتبہ کے بعد 71 مرتبہ جب اس نے توبہ سچی کی ہے، آج سن لے تیرے رب کی زبان سے کہ اس کو دنیا کے اندر دولت بھی عطا کر دوں گا، دنیا کے اندر عزت بھی عطا کروں گا، اور جب یہی بندہ قیامت کے دن میرے پاس آئے گا بغیر حساب کے جنت بھی عطا کر دوں گا، کوئی حساب نہیں اس سے لوں گا۔ اتنے کریم آقا کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے مسلمان؟ اتنے رحیم آقا کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے آج کے مسلمان؟ قوم لوط کو کیسے برباد کر دیا گیا، قوم ہود کو کیسے برباد کر دیا گیا؟ کیا اس سے کم گناہ ہو رہے ہیں؟ اس سے زیادہ گناہ آج اس دھرتی پر ہو رہے ہیں، صرف اللہ کی پکڑ رکی ہوئی ہے محمد کے صدقے میں۔ محمد نے دعا کی تھی کہ میرے بندو میری امت پر کوئی ایک بار کی عذاب نازل نہ کرنا۔ میرے دوستوں آج اللہ سے صلح کرو، اپنے دل ہی میں سوچ لو آج کے بعد میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ سننے کے بعد، نبی کے فرمان کو سننے کے بعد اگر ہمارے دل کے اندر کوئی بھی تھوڑی سی اللہ کو منانے کی فکر نہ ہوئی، پھر ہم سے زیادہ سخت دل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہر وقت تیار ہے، ہر وقت تیار، کسی وقت تم تو راضی کرو۔ اللہ کیا کہتے ہیں میرے بندو تم میری محبت کا اندازہ تو لگاؤ کہ شام کو جو فرشتے اپنے ہاتھوں سے تمہارے گناہوں کو لے کر کے آتے ہیں، صبح کو انہی ہاتھوں سے میں تمہارے لیے رزق بھیجتا ہوں۔ تمہیں ہماری محبت کا اندازہ نہیں ہے میرے بندو؟ اللہ اکبر۔ اگر دنیا کے اندر کوئی زنا کر دے محلے والے زانی کر دیتے ہیں، کوئی چوری کر لے اسے چور کہہ دیتے ہیں، کوئی کچھ کر لے اسے کچھ کہہ دیتے ہیں، اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ من تقرب الیہ، من تقرب الیہ، وہ بندے جو 60 سال مجھ سے بائیکاٹ کرتے رہے، 60 سال مجھ سے دشمنی کرتے رہے، میری مسجدوں سے محبت نہیں تھی، میرا سجدوں سے محبت نہیں، اللہ کیا کہتا ہے؟ سب نے تجھے ٹھکرا دیا، نہیں، من تقرب الیہ، 60 سال کے بعد جب رخ کرتا ہے، ابھی توبہ نہیں کی، صرف سوچتا ہے کہ ہائے 60 سال کے بعد ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، سب نے ٹھکرا دیا، اب 60 سال کے بعد صرف سوچتا ہے کہ اللہ کی طرف رخ کر دوں، پھر اللہ کہتا ہے تلقیتہ فی البعید، ابھی وہ سوچتا ہے میں استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ تو رخ کر کے تو آ جا ہماری طرف، تلقیتہ فی البعید۔ اللہ کہتے ہیں میں بڑی دنوں سے اس کے انتظار میں تھا، میرا بندہ میری طرف رخ تو کرے، میں اسے گلے سے لگا لوں گا۔ ایسے اللہ کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، سمجھتے ہم کامیاب ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان بڑی عیاشی میں زندگی گزار رہا، شرابی کبابی ساری زندگی گزار رہا، لوگوں نے سمجھایا لیکن سمجھ میں نہیں آئی، لوگوں نے مشورہ کیا کہ اگر اب کہ اس نے دوبارہ کوئی گناہ کیا اس کو ہم بستی سے نکال دیتے ہیں، ایسے کیا لوگوں نے بستی سے نکال دیا، کھانے کی چیز کوئی نہیں دے رہے ہیں، جنگل میں جب نکال دیا، جب کھانے کی چیز نہ ہوئی، سردی کا موسم تھا، بیمار پڑ گیا، آخری ٹائم آ گیا۔ وہ نوجوان جس نے کبھی اللہ کے سامنے سجدہ ہی نہیں کیا، ابھی ادھر دیکھتا ہے کوئی دوست نظر نہیں آ رہا، ادھر دیکھتا کوئی چیز نظر نہیں آتی، آسمان کی طرف دیکھتا اللہ مجھے ادھر بھی کوئی نظر نہیں آ رہا، اب ادھر بھی کوئی نظر نہیں آ رہا، اگر تو مجھے معاف کر دے تیری کبریائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اگر تو مجھے بخش دے گا تیری بڑائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تجھ سے کوئی پوچھنے نہیں آئے گا۔ ایسے کہتے کہتے اس کا دم نکل جاتا ہے۔ اللہ پاک نے جبرائیل امین کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس خبر بھیجی کہ موسیٰ سے کہہ دو کہ اے موسیٰ فلاں بستی کے اندر، فلاں جنگل میں، فلاں جگہ پر میرے ایک ولی کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔
میرے ایک ولی کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور اے موسیٰ یہ بھی اگلی بات سن لو، بستی کے اندر اعلان کر دینا کہ جو شخص اس کی نماز جنازہ میں شرکت کر لے گا سب کو میں معاف کر دوں گا، سب کی مغفرت کر دوں گا۔ ایسا رب بہانے ڈھونڈتا ہے مغفرت کے۔ کوئی ہے باپ اپنے بیٹے کو آگ میں جلا دے؟ حالانکہ اس نے پیدا نہیں کیا، ایک واسطہ ہے، وہ روزی نہیں دیتا ہے، وہ واسطہ ہے۔ اور جو رب پیدا کر رہا ہو، روزی دے رہا ہو، وہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم بندوں کو جہنم میں جلا دیں، لیکن بندے آج آندھے منہ جہنم کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھو، اور جو بھی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا میں ان سب کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بستی میں اعلان کر دیا، سارے لوگ دوڑے، کہاں اللہ کا دوست ختم ہوا، کہاں اللہ کا ولی ختم ہوا ہے؟ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، ذرا دل کے کانوں سے سننا، اپنے رب کی محبت کا اندازہ لگا لو، اپنی محبت رب کے انسیت کا اندازہ لگا لو، ان کی لگن کا اندازہ لگا لو۔ دوڑتے ہوئے لوگ جاتے ہیں، دیکھتے وہی شرابی، وہی کبابی جس نے اپنی جوانی کو اس گناہوں میں گزار دیا اور جوانی میں اس کا انتقال ہو رہا ہے، اسے کیسے ولی ہم مان لیں؟ اللہ کا دوست کیسے مان لیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی دیکھتے واقعی میں وہی شخص ہے، اس نے کیا عمل کیا؟ پھر فریاد لگا دی اللہ حضرت موسیٰ نے، اے اللہ یہاں کے لوگ کہتے ہیں یہ بڑا شرابی، بڑا کبابی، اس سے لوگوں نے نکال دیا تھا۔ آواز آتی، اے موسیٰ یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن اے موسیٰ جب یہ تنہائی میں ہوا، کسی نے ساتھ نہیں دیا، کوئی سے نظر نہیں آیا، اس نے ہماری طرف اپنے چہرے کو اٹھا کر کے کہا، اے اللہ آج اگر تو نے معاف نہ کیا، آج تو نے اگر مغفرت نہ کی، اے اللہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ ادھر ساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، ادھر گاؤں بستیوں والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اے موسیٰ مجھے اتنا رحم آ گیا، اتنا رحم آ گیا، میں نے اسے معاف کر دیا، معاف کرنے کے بعد میں نے اسے ولایت کا درجہ عطا کر دیا۔ اور اے موسیٰ اس وقت جس وقت یہ ہم سے معافی مانگ رہا تھا مجھے اتنی محبت آ گئی تھی، اگر اس کی زبان سے پوری دنیا کی انسانیت کی مغفرت کے لیے دعا نکل جاتی، رب اللہ کہتا میری کبریائی کی قسم میں ساری انسانیت کو بخش دیتا۔ ایسے اللہ کو آخری منزل نہ بنائے تو کیا ہوگا؟ تو دوستو بات باقی کی ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ میں سب سے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میں ووٹ مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں جوڑ رہا، مجھے ممبری کا عہدہ نہیں چاہیے، میں صرف اللہ کے لیے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں کہ اللہ سے صلح کر لو۔ آج اللہ تیار ہے، روح نکلنے سے پہلے اللہ ہر وقت تیار رہتا کہ میرا بندہ مجھ سے صلح کر لے۔ کل جب روح نکل جائے گی قبر میں ہم سوچیں گے اللہ مجھے معاف کر دے، اس وقت پکڑ ہوگی، اللہ صلح نہیں کرے گا، اللہ جلدی صلح نہیں کرے گا، پہلے سزا دے گا۔ میرے دوستوں اللہ سے آج ہی اپنے دل کے اندر سچی توبہ کر لو۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہ والی زندگی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا